أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في مقام آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب الجلال والاکرام کے لیے خاص ہے جو رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین اس پوری کائنات کا خالق و مالک داتا و مصور ہے تمام لا تعداد انگنت درود و سلام محمد الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کے لیے رحمت عالمہ رحمت للعالمین کو درست فرمایا ہے برادران اسلام رمضان مبارک کا مہینہ جو بڑی تیزی سے گزر رہا ہے سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے روزوں کی فرضیت بیان کرنے کے بعد جو الفاظ میں اس چیز کو بتایا ہے ایام معدودات یہ گنتی کے گنے چلے دن ہیں جو یوں ہی گزر جاتے ہیں انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا آج 17واں روزہ ہے اور جیسے لگ رہا ہے کہ کل ہی رمضان کا اعلان رمضان کا چاند دیکھا تھا لیکن یہ لیل و نہار صبح و شام یہ ساعتیں یہ لمحات ایسے گزر جاتے ہیں نبی علیہ السلام کی وہ حدیث من وحن صادق آتی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آخری ادوار میں وقت اتنا تیز ہو جائے گا کہ سال مہینے کے برابر اور مہینے دنوں کے برابر اور دن دنوں کے برابر ہو جائے گا کہ رمضان ایک مومن مسلمان کے لیے مثل بہار اپنے گناہوں کی بخشش رجوع اللہ اللہ کی طرف رجوع اللہ کے ساتھ تعلق اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا اپنے مال اور اپنے تمام تر اعمال صالحہ جن اعمال کو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کیا جاتا ہے ان تمام اعمال کو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر خالص کرنا یہ رمضان ان تمام چیزوں کے لیے ایک ہمارے لیے بہترین وقت ہے اور ایک بہترین ذریعہ ہے
خصوصاً اس ماہ مبارک کے اندر ایسے لمحات اور ایسے ساعتیں رب العالمین نے رکھی ہیں کہ انسان اپنی ماضی کی گناہوں سے اور جو انسان ظلم اور زیادتی کر بیٹھا ہے ان تمام سے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر کے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے ان گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کروا سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اٹھ کے کھڑا ہو جائے, اپنی کمر کس لے, اپنی کمر باندھ لے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جھولی پہ ڈالے. یہ رمضان مبارک کا مہینہ خصوصاً اس حوالے سے اپنے گناہوں کی بخشش اور رجوع اللہ کے حوالے سے ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے گناہوں کی مغفرت اور معافی کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دی ہے, کیا سبق دیا ہے, اور پھر اللہ رب العالمین اپنے بندے کی معافی اور اللہ کی طرف رجوع سے کتنا خوش ہوتا ہے اور اپنے بندے کو کس کس انداز سے معاف بھی کرتا ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. بے شک میں غفار ہوں اس شخص کے لیے لمن تاب و آمن, جو توبہ کرتا ہے, رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف, و آمن اور ایمان لاتا ہے, وعمل صالحا اور اعمال صالحہ اختیار کر لیتا ہے, ثم اهتدى اور پھر ہدایت کے اوپر گامزن ہو جاتا ہے. ایک آیت ہے سورہ طٰہٰ کی, تیسرا رکوع ہے. اس ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 سے 4 چیزوں کا بیان کروایا ہے. فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن, بے شک میں غفار ہوں اس شخص کے لیے. غفار کے معنی سب سے زیادہ معاف کرنے والا. اس نے مبالغہ کا صیغہ فعال کی بدل کر, جس کی معنی یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی اور معاف کرنے والا نہیں. اللہ ہر حال میں معاف کرتا ہے. انسان کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, کتنا بڑا سیاہکار خطاگار کیوں نہ ہو, کتنی بڑی زیادتی کر کے کیوں نہ آئے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے, جھولی پھیلاتا ہے, اللہ رب العالمین پھر بھی معاف کر دیتا ہے. کیوں کہ لا يفعل عما يفعل, اللہ رب العالمین جو بھی کرتا ہے اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں. اللہ سے کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ اللہ تو نے اس بندے کو معاف کیوں کیا, اللہ اس نے تو ایسے ایسے کام کیا تھا, اس نے تو ویسے ویسے کام کیا تھا, تو نے اس کو معاف کیوں کیا, ایسا کوئی سوال کرنے والا اللہ سے نہیں. فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ, سب سے پہلے وہ توبہ کرتا ہے, اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے, لوٹ کر آتا ہے, اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے, معافی مانگتا ہے, مغفرت مانگتا ہے, وآمن اور ایمان لاتا ہے. ایمان اللہ پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے, اور وعمل الصالحات, تیسرے نمبر پر وہ اعمال صالحات کے اوپر گامزن ہو جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, توبہ کرتا ہے, ایمان لاتا ہے, اس بندے کے لیے یہ چیز امر لازم ہے, امر واجب ہے کہ وہ اعمال صالحہ کے اوپر دوام اختیار کرے, ہمیشہ اختیار کرے. اگر وہ اعمال صالحہ کے اوپر ہمیشہ اختیار نہیں کرتا تو پھر اس کے توبہ کرنے کا, اس کے لوٹنے کا, اس کے رجوع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. فرمایا وعمل صالحا ثم اهتدى, اور پھر ہدایت پر گامزن ہو جاتا ہے, وہی ہدایت والا بن جاتا ہے. قرآن مجید کا دوسرا مقام سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے ہدایت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اے پیغمبر آپ یہ اعلان کرتے ہیں. اعلان کیا ہے؟ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. مستقیما فاتبعوه, اس سیدھے راستے کی تم اتباع اور پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل,
سے سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ. فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون. یہ اللہ تمہیں وصیت اس لیے کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. ہم نماز کے اندر ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. نماز کے اندر تو یہ ہم کہتے ہیں, نماز کے اندر تو یہ ہم پڑھتے ہیں, لیکن رمضان کے ختم ہونے کے بعد ہماری نمازیں بھی ختم, ہمارے روزے بھی ختم, ہمارے زکوٰۃ صدقات خیرات بھی ختم, ہماری اخلاقیات بھی ختم, ہمارے تمام تقریریں ختم ہو جاتی ہیں. پھر ہمارے اهدنا الصراط المستقیم کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ پھر ہمارے توبہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ پھر ہمارے ایمان لانے کا اور اعمال صالحات ایک مہینہ یا چند مہینے کرنے کا کیا مقصد ہوا؟ یہ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ سیدھا سیدھا دھوکہ ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ انسان یعنی کہ دھوکہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. 11 مہینے چھوڑ کر ایک مہینہ عبادت کے لیے آ جاتا ہے, باقی 11 مہینہ وہی انسان کا پورا معاملہ جس جگہ پر چل رہا تھا وہ چل رہا ہوتا ہے. یہ انسان کی توبہ نہیں ہے, یہ انسان کا رجوع نہیں ہے. رجوع کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف جب آ جائے پھر واپس پلٹ کر نہ دیکھے. اور یہ توبۃ النصوحہ ہے. توبۃ النصوحہ کا مطلب کیا ہے کہ سچی اور پکی توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ کی طرف مڑ کر نہ دیکھے, دوبارہ اس گناہ کی طرف انسان وہم اور گمان اور شعور بھی نہیں کرے. اور یہ معذرت کے ساتھ ہم سب میں یہ کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تو عبادت کر لیتے ہیں لیکن رمضان کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. رمضان کے بعد ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, نمازیں بھی گئی, فجر بھی گئی, تمام چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید کا تیسرا مقام سورۃ التحریم, اس کے اندر اللہ رب العالمین نے توبۃ النصوحہ کرنے کا حکم دیا ہے, سچی اور پکی توبہ کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم بإیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یہ توبۃ النصوحہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ, اے لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ کی طرف لوٹ کر آؤ. کس انداز سے توبۃ النصوحہ پکی اور سچی توبہ کرتے ہوئے. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, قریب ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. اور یہ قریب ہے کہ الفاظ اللہ رب العالمین نے خود لگائے ہیں, خود یعنی کہ بیان فرمائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم, اللہ رب العالمین کا فرمان لوہے پر لکیر ہے, اللہ کا فرمان سچ ہے, حق ہے. لیکن اگر تم لوٹ کر آؤ گے تو اللہ رب العالمین کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے گی, تمہارے حال ہو جائے گی. لیکن اگر تم گناہوں سے سرزش سے تمام تر معاملات سے اگر نہیں پیچھے ہٹو گے تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمت تمہیں کیسے پہنچے گی. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. دو چیزیں, سب سے پہلے سیئاتکم تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اور نمبر 2 ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, تمہیں اس جنت کے اندر داخل کر دے گا جس جنت کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. نمبر 2 یہ دو چیزیں, گناہ معاف اور اس کے بدلے میں جنت میں داخلہ. نمبر 3 یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه, اس قیامت والے دن اللہ رب العالمین آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین آپ کو کبھی بھی خوار اور رسوا نہیں کرے گا. جس نے اپنے پیغمبر کی عزت افزائی, اپنے پیغمبر کو ممتاز کرے گا, اس نے مومنوں کو, ایمان والوں کو, والذین آمنوا معه, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے تو ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا. اب یہ رسوا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قیامت والے دن ہر انسان سے حساب و کتاب قائم کریں گے. ہر انسان سے حساب و کتاب قائم ہونا ہے اور سب لوگوں کے سامنے ہونا ہے. اور اس دن اللہ رب العالمین جس کو اپنی عبادت میں لے لے, اللہ رب العالمین جس کی لاج رکھ لے,
اس دن انسان کے نہ مال کام آئے گا نہ انسان کا اولاد کام آئے گا. کام کیا چیز آئے گی؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. انسان کی جو قلب سلیم، یہ دل ہے انسان کی، یہ دل اگر خالص ہے اعمال میں، معاملات میں، ایمان میں، عقائد میں، اللہ کے ساتھ اگر یہ دل مخلص ہے تو پھر یہ انسان کامیاب اور کامران ہے. ورنہ انسان کے کوئی چیز ہاتھ لگنے والے نہیں. فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جو قلب سلیم کے ساتھ آیا وہی کامیاب اور کامران ہوگا. قرآن مجید کا تیسرا چوتھا مقام کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن کوئی انسان کسی کا حامی و ناصر نہیں ہوگا. باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، ہر کوئی انسان بھاگ رہا ہوگا. یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم کی جماعت بھی اس دن رب سلم کے الفاظ کہہ رہی ہوں گی کہ اللہ ہمارے نفس کی آپ کو، یعنی کہ ہم آپ کو پرواہ کرتے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمانا. اس دن کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ پہلے سے ہی امت محمد کو اعلان کر کے بتلا رہا ہے کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اس مغفرت کی بدولت، اس گناہوں سے معافی کی بدولت اللہ رب العالمین تمہیں کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. 3 نمبر یہ چیزیں کہ اللہ تمہیں رسوا نہیں کرے گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. چوتھے نمبر پر نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. ان مغفرت مانگنے والوں کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین اس قیامت والے دن ایک نور کو مقرر کر دیں گے. نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. ان کے آگے ہوگا اور ان کے پیچھے ہوگا. یعنی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خاص پروٹوکول، ایک عزت، ایک استقبال کے طور پر اللہ ان لوگوں کے لیے نور کو مقرر کر دے گا. اور پھر اس دن لوگوں کے زبان پر کیا چیزیں ساری جاری ہوں گی؟ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے، اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے. واغفر لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہ کوئی ہر چیز پر قادر ہے، کوئی ہر چیز پر قادر ہے. ان آیات سے معلوم ہوا کہ ایک انسان جب تمام تر چیزیں چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے، لوٹتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ہر طرح، ہر کوشش کی بنا پر اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. قرآن مجید کا 5واں مقام سورۃ الزمر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جن میرے بندوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اپنے جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. بے شک اللہ رب العالمین تمام تر گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم. بے شک وہی غفور بھی ہے تو رحیم بھی ہے. اس آیت کا شان نزول بڑا ہی عمدہ شان نزول ہے. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، جلیل القدر صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بھی رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں بھی لڑتے رہے، لیکن جب مسلمان ہونے کو آئے اللہ نے ان کے دل کے اندر جب ایمان کو ڈال دیا، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا اللہ کے نبی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا کہ عمر آئیے بیعت کر لیجئے، میں آپ کو مسلمان کرتا ہوں. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور آگے بڑھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا. سیدنا عمر بن عاص نے اپنے ہاتھ کو جو پیچھے کھینچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا بات ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک شرط ہے، شرط قبول ہوگی تو ایمان لاؤں گا، شرط قبول نہیں ہوگی ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر شرط بیان کرو. شرط کیا ہے؟ یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو عرب کا دماغ کہا جاتا تھا، یہ حکمت اور دانائی کا مینار،
ہجرت حبشہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف بھیجا تھا، حبشہ کے حکمران نے جب مسلمانوں کو پناہ دی، اس موقع پر کفار کی طرف سے جو ترجمان بن کر گیا تھا وہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا ہے، شرط لگا رہا ہے، اسلام قبول کرنے پر شرط کیا ہے؟ اللہ کے نبی، اسلام لانے سے ماں قبل جو میں گناہ کر چکا ہوں، جو میں زیادتیاں کر چکا ہوں، جو میں آپ کے خلاف جنگیں لڑ چکا ہوں، جو آپ کے خلاف سازشیں کر چکا ہوں، اگر یہ ساری چیزیں میری معاف ہو جائیں تو اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر معاف نہ ہوں تو پھر میرے اسلام قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، واپس چل دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کہ آپ کو پتہ نہیں ہے الاسلام یہدی ما کان قبل، اسلام لانے سے ما قبل سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے، اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئیے، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو جنہیں اپنے اوپر، اپنے جان پر، اپنے نفس پر ظلم اور زیادتی کر لی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اب الفاظ کیا ہے؟ اسرفوا علی انفسہم. اسراف کی معنی ہوتی ہے حد سے بڑھ جانا، زیادتی کر جانا، گناہوں کے دلدل کے اندر پھنس جانا، ڈوب جانا. اتنا انسان جو بالکل ڈوبا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر آتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بھی معاف کر دیتا ہے. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ہی تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اس دنیا کے اوپر کوئی انسان کو فائدہ دینے والا نہیں ہے، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی داتا، نہ کوئی دستگیر. اگر گناہوں کی بخشش کرنے والا اور جنت کے اندر داخل کرنے والی کوئی ذات، کوئی ہستی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کی ہستی ہے. سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے ابراہیم وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، رب کی رحمت سے سوائے گمراہ لوگوں کو کوئی اور مایوس نہیں ہوتا. مطلب معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، بندہ اپنے ہاتھوں کو تو پھیلائے، بندہ اپنے جھولے کو تو پھیلائے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا تذکرہ تو کرے. اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوتا ہے، بندہ کب توبہ کرتا ہے اور بندے کے گناہوں کو معاف کر دو. صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر کے قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک مسافر اپنا سفر زاد راہ اپنے اونٹنی پر باندھ کر اپنے منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. اتنا دور چلا جاتا ہے، بیابان میں جب پہنچتا ہے، آرام کرنے کے لیے، اطمینان کرنے کے لیے چند لمحے اپنی اونٹنی سے اترتا ہے، بٹھاتا ہے، اس کے گھٹنے کو باندھ کر سو جاتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے. جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے اپنی سواری کو گھوم پاتا ہے، اپنے زاد راہ کو گھوم پاتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء کو گھوم پاتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، لیکن سوائے موت کو اس کو کچھ نظر نہیں آتا. وہ یہ سوچ کر کہ اب میرے مقدر میں صرف موت ہی ہے، یہ کہہ کر دوبارہ مل جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس کی اونٹنی کو واپس کرتا ہے، اس کے زاد راہ کو، اس کے پانی کو، اس کے کھانے پینے کی اشیاء کو واپس پلٹاتا ہے اس کے لیے. جب وہ دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے، اپنے اونٹنی کو سامنے پاتا ہے، زندگی کی رمق کو جب وہ دیکھتا ہے اپنے آنکھوں سے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کے مارے سربت لسانی کی بنا پر، جلدی کی بنا پر وہ کہہ اٹھتا ہے، اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. حالانکہ اس کو کہنا یہ چاہیے تھا، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا رب اپنے بندے کی بخشش پر، گناہ کی مغفرت پر، توبہ پر اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح وہ بندہ اپنے زندگی کی رمق کو دیکھ کر خوش ہوا ہے اور سربت لسانی کی بنا پر یہ کہہ چکا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. اتنا اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے رب کی اس مغفرت سے اور ایک اللہ رب العالمین کے انعامات سے پیچھے کیوں ہٹتے ہیں؟ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین کا جو چھٹا
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فرمایا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی رحمت کی طرف اللہ کی جنت کی طرف مسلمانوں دوڑ لگاؤ. دوڑ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ مقابلہ کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ لفظ ہے وسارع یسارع, یہ اسم مفاعلہ کا صیغہ ہے جس کی معنی یہ ہوتی ہے کہ دو بندوں کا مقابلہ ہونا, دو جانوروں کا مقابلہ ہونا اور کسی ایک کا آگے نکل جانا. اس مقابلے میں اللہ رب العالمین نے الفاظ میں وہ بیان فرمائے کہ سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اللہ کی اس مغفرت کی طرف, اللہ کی اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس جنت کا طول اور عرض یہ ہے عرضها السماوات والارض, جس جنت کا عرض یہ ہے کہ زمین اور آسمان جتنی یہ جنت ہے. اعدت للمتقین, یہ جنت متقین لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور پھر آگے ان لوگوں کی صفات کو بیان فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو. فی السراء والضراء, حالت تنگی میں بھی حالت آسودگی میں بھی, حالت یعنی کہ خوش ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں, پریشان ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے خاطر اپنے اموال کو, اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس, اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں, لوگوں سے درگزر کرتے ہیں, لوگوں کی غلطیوں کو صرف نظر کرتے ہیں, اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہیں. اور الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اگلی آیت والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, یہ لوگ جب کبھی کوئی برا کام کر لیتے ہیں, کوئی گناہ کا کام کر لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, یا اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا الله فاستغفروا لذنوبهم, وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی کہ گناہ کا ہو جانا انسانی فطرت ہے, انسان نسیان سے نکلا ہوا. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین تواب, ہر ابن آدم کی اولاد خطاکار ہے, سیاہکار ہے, لیکن سب سے بہترین خطاکار, سب سے بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ اور تائب ہو جاتا ہے. گناہ کا سرزد ہو جانا انسانی فطرت ہے, لیکن گناہوں کی معافی مانگنا یہ انسان کے ذمہ ہے. انسان جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, رب العالمین اس کو معاف کرتا ہے. ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی اور معاف کرنے والا نہیں ہے. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون, ہاں جب گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ پر وہ مصر نہیں رہتے, اس گناہ کو ہمیشہ نہیں کرتے, بلکہ گناہ کی معافی مانگتے ہیں, دوبارہ اس گناہ کے قریب نہیں جاتے. تو یہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا ہے, اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش منگوانی ہے. ہر انسان خطاکار ہے, انسان اپنے آپ کے بارے میں خود جانتا ہے. قرآن کہتا ہے نا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ, انسان اپنے آپ کے بارے میں خود جانتا ہے, اگرچہ وہ کتنے ہی عذر پیش کیوں نہ کرے, لیکن خود جانتا ہے کہ میں نے کیا 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 ہے اور میرا معاملہ کیا کیا ہوگا. انسان خود جانتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ گناہگار ہی معافی مانگیں گے, گناہگار مانگیں, باقی جو نماز پڑھنے والا وہ معافی نہیں مانگے, بلکہ نہیں, ایک جو مومنین ہے, مومنین کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انہیں بھی معافی مانگنے کا حکم ہے. اگر وہ بھی معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ کی آزمائش میں, اللہ کی آزمائش میں وہ بھی پکڑے جائیں گے. سورہ بروج کے اندر یہ آیت واضح ہے کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. بے شک
بولو ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ مومن جو آزمائشوں کے اندر آزمائے گئے، فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، آزمائے گئے ہیں بیماریوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، دنیاوی پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، باہر کی پریشانیاں، تمام تر معاملات میں، لیکن اگر وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ثم لم یتوبوا، اللہ سے توبہ طائب نہیں ہوتے، اللہ کی طرف نہیں پڑھتے، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے کیا بیان فرمایا؟ فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو کہ جلتا ہوا ایک خطرناک عذاب ہے۔ معلوم ہی ہوا کہ ایک مومن انسان بھی اللہ رب العالمین سے اسی طرح معافی مانگے، اسی طرح اپنے گناہوں کی بخشش مانگے جس طرح ایک گناہگار انسان، ایک سیاحت خطرناک انسان اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر جو ایک لمحات ہیں دعاؤں کی قبولیت کے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لمحات میں، ان وقتوں میں، ساعتوں میں ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ظلم اور زیادتی جو بھی ہم کر چکے ہیں اپنے آپ پر، اپنے بھائی پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ان تمام تر چیزوں کی ہم اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں اور اس رمضان سے ہم حق کو فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل پیرا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ آپ تمام احباب کے علم میں ہیں کہ مدرسہ تعلیم قرآن حدیث لمحہ آباد حیدرآباد رمضان مبارک کے حوالے سے آپ کے خطاب، صدقات و خیرات کا اعلان کیا جاتا ہے اور جماعت کا بیت المال اسی کے لیے اس کے اثر ہے۔ تو آپ تمام احباب کے بھائی رسیدیں کٹوا چکے ہیں، اللہ کا جزائے خیر کا فرمائے۔ جن بھائی نے رسیدیں نہیں کٹوائی ہمارے بیت المال کے لیے مدرسے کے لیے وہ اپنے تمام رسیدیں کٹوائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا دیا ہوا مال قبول فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے جماعت کے مشہور معروف قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی کا تنخواہ انتقال ہو چکا ہے اور ان کی والدہ کا بھی تقریباً 10 گھنٹے پہلے ان سے انتقال ہوا تھا۔ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور ہمارے جماعتی بھائی ڈاکٹر اشرف صاحب کے بھائی کچھ دن پہلے انتقال کر لیں، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں۔ اور اسی طرح ہمارے کافی ساتھی بیمار ہیں اور ان کے لیے شفایاب کے لیے دعا کریں۔ اور خصوصی طور پر یہ جو وبا ہے، اس وبا نے جو پوری امت مسلمہ کو لپیٹا ہوا ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں پر محفوظ فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، بیماریوں سے نجات دلائے اور جو مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کو نجات فرمائے۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس واغسلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم ادخلهم الجنات الفردوس واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم ادخلهم الجنات الفردوس واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم على حالنا ولا تقبل لنا سوء اعمالنا اللهم رحمتك نرجو ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اصلح لنا شئنا كلها لا اله الا انت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.